اشهد ان علی ولی الله نوشته شده در عرش خدا اشهد ان نوشته شده اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادرکنا ولا تہلکنا۔ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے بارے میں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو مخلوقات میں اپنے فضل کو نشر کرنے والا اور ان کے درمیان جود و سخا کے ذریعے اپنا ہاتھ بڑھانے والا ہے۔ اس کے تمام امور میں ہم اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے حقوق کی رعایت کرنے میں ہم اس سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جنہیں اس نے اپنے امر کو ظاہر کرنے والا اور اپنے ذکر کا بیان کرنے والا بنا کر بھیجا۔ بس انہوں نے نہایت امانت داری کے ساتھ اس کے پیغام کو پہنچایا اور ایک ہدایت کرنے والے کے طور پر اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہمارے درمیان ایک ایسا پرچم حق چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھ گیا وہ دین سے باہر ہو گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو اس سے وابستہ رہا وہ حق کے ساتھ ہے۔ اس فقرے میں پرچم حق سے مراد خود مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کیونکہ انہی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ۔ خدایا تو حق کو وہاں موڑنا جہاں علی مڑے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جو علی سے آگے بڑھ گیا وہ دین سے باہر ہو گیا، جو علی کی ولایت کو قبول کرنے میں پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا، اور جو علی کی ولایت سے وابستہ رہا وہی حق کے ساتھ ہے، کیونکہ حق علی کے ساتھ ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ پرچم حق ٹھہر کر کلام کرتا ہے، اطمینان سے کھڑا رہتا ہے، لیکن جب وہ قیام کرتا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ۔ اور پھر مولا اسی پرچم حق یعنی اپنے بارے میں لوگوں سے بیان کرتے ہیں کہ لیکن جب تک تم اس کے لیے اپنی گردنوں کو جھکاؤ گے اور ہر مسئلے میں اس کی طرف اپنی انگلیوں سے اشارہ کرو گے، اسے موت آ جائے گی اور اسے لے کر چلی جائے گی، اور پھر جب تک خدا چاہے گا تم اسی حال میں رہو گے، یعنی لوگ گمراہی، سرگردانی اور پریشانی میں بھٹکتے رہیں گے، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کی بات نہیں مانی اور اس پرچم حق یعنی علی علیہ السلام کی ولایت و امامت و خلافت کے زیر سایہ نہیں آئے۔ اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو منظر عام پر لے آئے گا جو تمہیں ایک مقام پر جمع کرے گا اور تمہارے انتشار کو دور کرے گا۔ یعنی مولا کائنات اس فقرے میں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ جب اللہ امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور دے گا، اس وقت یعنی ظہور کے بعد ہی لوگوں میں اتحاد قائم ہوگا، اور وہ اتحاد امام مہدی علیہ السلام کی امامت پر ہوگا، یعنی امام مہدی علیہ السلام ہی لوگوں کے درمیان اتحاد قائم کریں گے اور ان کے انتشار کو دور کریں گے۔ اسی لیے مولا مزید فرماتے ہیں کہ جو آنے والا ہے اس کے علاوہ کسی سے امید نہ لگانا، اور جو جا رہا ہے اس سے مایوس نہ ہونا، یعنی انسان امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے علاوہ کسی سے امیدیں نہ لگائے، کیونکہ ہو سکتا ہے جانے والے کا ایک قدم زائل ہو جائے لیکن دوسرا ثابت قدم رہے گا، یعنی ہو سکتا ہے کہ ایک امام چلا جائے لیکن اس کے جاتے ہی
دوسرا امام آ جائے گا، پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ دونوں قدم جم جائیں گے، یعنی ظہور کے بعد ظاہری حکومت آل محمد علیہ السلام کی ہوگی۔ اور آل محمد علیہ السلام کے بارے میں مولا فرماتے ہیں کہ یہ جان لو کہ آل محمد علیہ السلام کی مثال ستاروں کی طرح ہے، جب ایک ستارہ غروب ہو جاتا ہے تو دوسرا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، بس گویا اللہ کی طرف سے تم پر نعمتیں مکمل ہو گئیں اور اس نے تمہیں سب کچھ دکھلا دیا ہے جس کی تم امید لگائے بیٹھے ہو، یعنی اللہ نے ظہور کی تمام علامتیں بیان کر دی ہیں۔ اب انسان کی امیدیں صرف و صرف ظہور حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے وابستہ ہونی چاہیے۔ صدق مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام۔ بے شک میرے مولا امیر المؤمنین امام علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نے سچ فرمایا ہے۔ خدایا تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کا اور آل محمد علیہ السلام کا، امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما، آمین یا رب العالمین۔ Mire de la magarna binamet, mire de la aziz Zahra.